ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار عالم تمام حضرات جو اس پنڈال کو سجانے کے لیے رات دن محنتیں کرتے رہیں، مشقتیں اٹھاتے رہیں، تکالیف برداشت کرتے رہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی تمام ضروریات کو پسے پشت ڈال کر عوام الناس کی ضروریات کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے طلباء، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اب تک گلی چوراہوں چوپالوں میں ٹہلتے ہوئے اور گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر گردش کر رہی تھی۔ اگر یہی حال چلتا رہا تو یقین ہماری قوم تباہی کے دہانے پر آ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ ہماری بستی کے چھوٹے بڑے بچے اسی طریقے سے گلی چوراہوں چوپالوں کی زینت بنے رہے تو یقیناً ہم لوگ دنیا کے سب سے پسماندہ اور پسماندہ قوم کہلائیں گے، اور سب سے زیادہ اگر کسی قوم کو ذلیل و خوار سمجھا جائے گا تو پھر اور صرف وہ مسلم قوم ہوگی جس کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا، کیونکہ تعلیمی میدان میں وہ سب سے پیچھے ہوں گے، تربیتی میدان میں وہ سب سے پیچھے ہوں گے، اصلاحی میدان میں وہ سب سے پیچھے ہوں گے، ذکر اللہ سے بالکل دور ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے بالکل دور ہوں گے، رسول اللہ کا کلمہ ان کو یاد نہیں ہوگا۔ جو کلام دے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین پر گئے تھے، اس کلام کو پڑھنے والی قوم آج تباہی کے دہانوں پر کھڑی نظر آئے گی۔ یہ تمام چیزیں ان کی کمیٹی کے ممبران اور بستی میں رہنے والے بزرگ حضرات نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر گردش کر رہی تھی۔ اگر یہ تمام چیزیں اگر ان کے اوپر غور و خوض نہ کیا گیا، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہ کیا گیا، اپنے بچوں کو علم سے آراستہ نہ کیا گیا، ان کے ذہن و دماغ کے اندر علوم نبویہ کو محفوظ نہیں کیا گیا تو نہ عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں، نہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، نہ ہماری جان محفوظ رہ سکتی ہے، نہ ہمارا مان محفوظ رہ سکتا ہے، نہ ہمارا مال محفوظ رہ سکتا ہے۔ غرض ہے کہ انسان کے پاس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ تمام کی تمام درہم برہم نظر آئے گی۔ آج تمام لوگ پریشان حال نظر آتے ہیں اور تمام لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات اٹھتی رہتی ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اگر کسی قوم کا خون سب سے سستا دنیا کے اندر نظر آتا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلم قوم ہے، جس کو جہاں چاہا، جس طریقے سے چاہا، جس نے چاہا استعمال کر لیا اور استعمال کر کے پسے پشت ڈال دیا۔ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ تجھ کو دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، دنیا کے اندر آخر تجھ کو کیوں اتارا گیا تھا، اور تیرا رہنما کون ہے، تیرا مقتدی کون ہے، تیرا رہبر کون ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہماری قوم کے پاس نہیں ہوں گی تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ ہماری قوم تباہ و برباد ہو کر کے ختم ہو جائے۔ آپ کو تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر لانی پڑے گی، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانی پڑے گی اور ذہن کے دریچوں میں یہ بات اتارنی پڑے گی۔ اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرنا پڑے گا، علم سے وابستہ کرنا پڑے گا، اللہ والوں سے آپ کو اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ علماء سے دور رہے، خانقاہوں سے دور رہے، مدارس سے دور رہے، یہ تمام چیزوں سے دور رہے تو خدا کی قسم صحیح معنی میں نہ تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، رسول اللہ کو پہچان سکتے ہو، شریعت کیا چیز ہے اور کون لے کر کے آیا تھا، اللہ کے نبی کے اوپر کون سا کلام اتارا گیا تھا اور کیا چیز رسول اللہ کے سینے اطہر پر اتاری گئی تھی، قلوب پر کون سی چیز نازل ہو رہی تھی، وہ تمام چیزیں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر اگر نہیں آتی ہیں
تو یقیناً ہمارے بچے آگے چل کر کے اس طریقے سے پروان چڑھیں گے کہ ان کا کوئی پرسانی حال نہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، رات بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز صبح 8 بجے کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت 10 بجنے کے قریب ہیں، لیکن آپ حضرات ابھی تک گھروں کے اندر گلی چوراہوں چوپالوں میں ٹولیاں لگائے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جلسہ کے اندر کوئی حاضر نہیں ہو سکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان طلباء عزیز سے گزارش کروں گا جو اس پنڈال کے اندر آ کر کے پروگرام پیش کریں گے، اس اجلاس کی زینت بنیں گے، وہ تمام بچے اگر یہاں پر موجود ہو یا اپنے گھروں پر موجود ہو تو فوراً وہ جلسہ گاہ کے اندر حاضر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بستی کے ہر ممبر سے گزارش کروں گا، ہر گھر سے تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، مرد حضرات ہیں، نوجوان حضرات ہیں، ہمارے بزرگ حضرات ہیں، تمام ہی سے گزارش کروں گا کہ اب آپ ناشتے سے بھی بالکل فارغ ہو چکے ہیں، ناشتہ بھی پھیکا ہوا جا رہا ہے، دوپہر کا وقت ہوا چلا جا رہا ہے اور آپ لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے سربستہ گزارش کرنا چاہوں گا، ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، گلی چوراہوں چوپالوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو پسے پوچھ ڈال کر فوراً جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیے۔ جو علماء کرام دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں، جو علماء اکرام باہر سے آنے والے ہیں، جو ہمارے مہمانان اکرام باہر سے تشریف لانے والے ہیں، یقیناً وہ آپ کا استقبال بھی کریں گے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ خود ان کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے نکل کر کے پنڈال کے اندر حاضری دیتے۔ اس کی آواز بڑھاؤ بھائی، آواز بڑھاؤ اس کی آواز۔ تو یہ تو آواز ہے اس طریقے سے تو بہت اس لیے میں تمام ہی حضرات سے گزارش کروں گا کہ فوراً جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا بھرپور طریقے سے تعاون کیجیے۔ خدا کی قسم اگر یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے تو بڑھانے کی سرزمین والوں آپ ایک مثال بنے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی مثال بن کر کے آپ کو جینا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ لوگوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے، آپ کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام نے کوئی آواز لگائی ہے، علماء کی کسی جماعت نے آپ کو پکارا ہے، تو یقیناً آپ لوگ لبیک کہتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ہم بھی اسی سرزمین پر پلنے والے ہیں، اسی سرزمین پر ہم بھی رہنے والے ہیں، ہم بھی یہیں سے اٹھنے والے ہیں، لیکن آپ حضرات کا یہ رویہ اور یہ طریقہ کار بالکل اچھا نہیں ہے کہ علماء کرام کی جمع غفیر آپ کی سرزمین پر حاضری دینے آ رہا ہے اور علماء کرام پیغام لے کر کے آ رہے ہیں۔ علماء کرام سے تو آپ کو بے انتہا محبت ہوا کرتی تھی اور یہ تو علماء کا گڑھ رہا ہے۔ رات بھی آپ نے مکمل تاریخ سنی تھی کہ بڑھانے کی سرزمین پر کیسے کیسے علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، وہ علماء کرام اس سرزمین سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک ایک کا نام گنوایا جائے اور اس کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جائے تو یہ پوری نشست ایک ہی کے اوصاف و کمالات پر منحصر ہو جائے گی اور یہ نشست بالکل کم پڑ جائے گی۔ یہ تو بڑھانے کی سرزمین ہے، یہاں پر رہنے والا ہر ایک فرد، ایک ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سرزمین پر بھی جائے گا اپنی مثال قائم کرے گا، جہاں پر بھی جائے گا اس کی زبان سے پتہ چلے گا کہ مہذب بستی کا رہنے والا ہے، مہذب سرزمین کا رہنے والا ہے۔ اس لیے تمام ہی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر علماء کرام کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر جو نذرانہ عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کیا جائے گا، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کے لیے گھروں سے فوراً نکل کر کے آئیں اور بتائیں کہ ہاں ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے اس جہاد دنیا کے اندر آ کر کے اس ساری دنیا کے اندر سے ظلم کا دور ختم کیا تھا اس سرزمین سے، اور یہ سمجھ لیجیے ساری دنیا سے کفر کو خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ تمام چیزیں کون کرے گا؟ اب انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ ہی لوگوں کی ذمہ